بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اگر روزانہ صبح کے وقت 5 بار آیت الکرسی پڑھنا معمول بنا لیا جائے تو اس سے ہمیں کیا کچھ حاصل ہوگا۔ یہ سب معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ تو ناظرین، ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کچھ ایسا بتائیں جس کا مجھے نفع ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی پڑھا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے گا اور تیری اولاد کی بھی، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تیرے گھر کی بھی حفاظت فرمائے گا اور حتیٰ کہ تیرے ہمسائے کی بھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو جنت ایسے شخص پر واجب ہو جاتی ہے، اور اس شخص اور جنت کے درمیان موت کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ حائل نہیں ہوتا۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے۔ تو آپ نے اس شخص کو کہا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ آیت الکرسی کے متعلق بہت سی احادیث موجود ہیں جس سے اس آیت کی خاص اور فضیلتیں معلوم ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت کا کام میرے ذمہ لگایا۔ ایک رات ایک شخص آیا اور اناج جمع کرنے لگا۔ میں نے اس شخص کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں تم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا، تم نے چوری کی ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، میں ضرورت مند ہوں۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے ہریرہ، تیرے رات والے قیدی کا کیا ہوا؟ تو آپ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص نے مجھے شدید واسطہ دیا کہ وہ ضرورت مند ہے، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے jھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ اس پر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، کیونکہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ پھر میں رات کو ہونے کا انتظار کرنے لگا اور رات ہوتے ہی وہ شخص آ گیا اور اناج بھرنے لگا۔ تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ وہ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں محتاج اور عیالدار ہوں، آج کے بعد نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ہریرہ، تیرے قیدی کا کیا بنا؟ تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، وہ شخص بہت گریہ و زاری کر رہا تھا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی کریم نے پھر فرمایا کہ وہ شخص جھوٹ بول رہا تھا، وہ پھر آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے کے مطابق میں اس شخص کا انتظار کرنے لگا۔ وہ شخص رات کو پھر آیا اور اناج بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، آج تو میں تمہیں ضرور نبی پاک کے پاس لے کر جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا جو تمہیں نفع دیں گے۔ وہ کہنے لگا کہ جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا، صبح تک یہ آیت تمہاری نگہبان ہوگی اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ چنانچہ ان باتوں کے بعد میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ہریرہ، تیرے رات والے قیدی کا کیا بنا؟ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص نے مجھے کچھ کلمات سکھائے اور کہا کہ یہ کلمات مجھے نفع دیں گے، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے رات کو حفاظت کرنے والی بات سچ کہی تھی، لیکن وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ کیا تم جانتے ہو وہ 3 رات مسلسل آنے والا چور کون ہے؟ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نہیں جانتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا،
اور 40 دن تک اس مکان پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سونے سے قبل آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی حفاظت کے لیے 2 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس طرح بزرگان دین نے بھی اس آیت کو خاص اور فضائل کے لحاظ سے بہت طاقتور قرار دیا ہے۔ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اسم اعظم ہے۔ خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ میں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گھر سے آیت الکرسی پڑھ کر نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو اس شخص کے لیے مقرر فرما دیتا ہے، جو کہ اس شخص کی واپسی تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے مفلسی دور کر دیتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ایک اللہ والا اپنے گھر سے دور کہیں گیا ہوا تھا اور گھر میں آیت الکرسی پڑھ کر پھونک گیا۔ اس کے پیچھے گھر میں ڈاکو آ گئے تو وہ سارے کے سارے اندھے ہو گئے۔ جب وہ اللہ والا شخص گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ لوگ یعنی ڈاکو اس کے گھر پر موجود تھے۔ اس درویش نے ان سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم چور ہیں اور آپ کے گھر چوری کرنے کے لیے آئے تھے اور ہماری بینائی چلی گئی۔ آپ اللہ پاک سے دعا کریں کہ ہماری بینائی واپس آ جائے۔ ہم آپ کے سامنے اس کام سے توبہ کرتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں۔ درویش مسکرائے اور کہا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آنکھیں کھولو۔ انہوں نے آنکھیں کھولیں تو وہ بینا تھے اور سب نے اس گناہ سے توبہ کی اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں کہ جس دن آیت الکرسی نازل ہوئی اس دن 70,000 فرشتے اس کے ارد گرد تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا، لیجئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے اعزاز کے ساتھ آیت الکرسی کو لے لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا تو اسے ہر حرف کے بدلے 1000 برس کی عبادت کا ثواب میں دیا جائے گا، اور 70,000 فرشتے جو کہ آیت الکرسی کے گرد ہیں اس شخص کے لیے ثواب لکھتے ہیں، اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل کیا جاتا ہے۔ حضرت علامہ شہاب فرماتے ہیں کہ جو شخص دن رات 1000 بار آیت الکرسی مسلسل 40 روز تک پڑھتا ہے تو پروردگار کی قسم کہ وہ شخص اس آیت کا روحانی اثر دیکھے گا، ملائکہ اس کی زیارت کو آئیں گے اور اس کی تمام حاجات پوری ہوں گی۔ ناظرین، زندگی کا تجربہ یہی بتاتا ہے کہ اللہ پاک کی مدد جیسی کوئی مدد نہیں ہے۔ اللہ پاک کی مدد سے بڑی مشکل بھی اپنا رخ بدل لیتی ہے۔ بعض اوقات مشکل حالات میں بھی آپ کا مشکل کام نہیں ہو رہا ہوتا، مگر پھر اچانک سے آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ اس مشکل کا حل ڈال دیتا ہے، اور ایسی مدد اور ایسی جگہ سے آتی ہے جہاں انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ سب تب ممکن ہے جب آپ کو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہو۔ دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انسان محنت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت بھی چاہتا ہے اور مختلف قسم کے وظائف کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری کریں۔ بعض اوقات انسان کی پکار اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتی ہے، مگر کبھی کبھار آپ کی بہت زیادہ محنت بھی قبول نہیں ہوتی۔ ہر حال میں انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین، یہ تو آپ کو ایک آیت کی فضیلت بتائی ہے، تو ناظرین اندازہ لگائیں کہ پورا قرآن مجید اپنے اندر کس قدر فضیلتیں سمائے ہوئے ہیں۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس سے محبت کریں، اس سے سیکھیں، کیونکہ یہ ہماری کامیابی کی ڈگری ہے جو کہ ہمیں اس جگہ کام آئے گی جہاں دنیاوی ڈگریاں فیل ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو سوچ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اور مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔